عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس الثاني عشر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور الدرس الثاني عشر میں جو اہم چیز ہے وہ کچھ ضمائر ہیں، پروناؤنس ہے، اس کو انشاءاللہ ہمیں پڑھنا ہے. اور کل آپ لوگوں نے الحمدللہ ترجمہ وغیرہ کر دیا تھا، تو پہلے میں آپ کو گرامر کی جو چیزیں ہیں وہ بتا دیتا ہوں، بعد میں انشاءاللہ میں لیسن آپ کو ایک مرتبہ پڑھا دوں. پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہمیں چیزیں سیکھنی ہیں، نمبر 1 کی اٹیچ ضمیر ہے، کہ ضمیر متصل اس کو کہتے ہیں، ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ہم مذکر کا پڑھ چکے تھے. مذکر یہ مؤنث کے لیے، یہ کس کے لیے؟ مؤنث مخاطب. مخاطب یعنی سیکنڈ پرسن، مؤنث فیمینین. ٹھیک ہے، سیکنڈ پرسن اور مؤنث کے لیے. اس سے پہلے جو ہم مذکر کے لیے پڑھے تھے تو مذکر کے لیے تھا کب. اب اس کے ایگزامپل ہم لے لیں. جیسے مثال کے طور ہم کہتے ہیں کتابو کی، تیری کتاب. ابھی ہم مؤنث کے لیے استعمال کر رہے ہیں کتابو کی، تو ایک عورت کی کتاب. اور اگر ہم مذکر کے لیے استعمال کریں گے تو ہو جائے گا کتابو کا، تو ایک مرد کی کتاب. تو ایک تو ہم نے اس لیسن کے اندر یہ اٹیچ ضمیر یہ پڑھنی ہے، اور یہ ضمیر اس کو بولتے ہیں کاف المخاطبہ. یعنی جہاں پہ یہ آ جائے تو آپ کو یہ سمجھ لینا ہے کہ مؤنث کے لیے سیکنڈ پرسن کے لیے مخاطبہ کا. تو یہ آپ کو یاد. اب اسے اعتبار سے آپ دوسرے جملے بناتے جائیں. اسم کی، کتابوں کی، قلم کی، بیت کی، حقیبتوں کی، مدرسۃ کی، آپ بنائیں. تو یہ ایک جو ہے یہ چیز آپ کو پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ایک ضمیر پڑھنی ہے، ضمیر انا. اس کا مطلب ہوتا ہے میں، می. انگلش میں شاید بولتے ہیں می، میں. اب یہاں پہ یہ جو یہ ضمیر ہے یہ بہت ہے، یعنی مذکر مؤنث دونوں کے لیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوگی، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ سے سوال کیا جائے آپ کیسے ہو، تو چاہے مذکر ہے یا مؤنث ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ انا بخیر، میں خیریت سے ہوں. ٹھیک ہے، انا محمد، میں محمد ہوں. انا زینب، میں زینب ہوں. انا فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. انا مدرس، میں ٹیچر ہوں. انا مدرسۃ، میں استانی ہوں. تو یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم کو سیکھنی ہے وہ یہ ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں انتا. ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھے تھے مذکر کے لیے، یہ بھی مخاطب ہے مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، انت، تو ایک مرد. این انت، تو کہاں تھا. ابھی یہاں پہ اس لیسن کے اندر ہمیں پڑھنا ہے انتی. کیا پڑھنا ہے؟ انتی. تو جو یہ تا ہے یہ مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر آپ کو پوچھنا ہے کسی فیمیل سے، تو آپ سوال این انتی، تو کہاں تھی. تم کہاں تھے. مذکر سے پوچھنا ہوتا تو ہم کہتے این انت، تم کہاں تھے. مؤنث تھے تو این انتی، تم کہاں تھے. تو یہ چیز بھی ہم کو یہاں پہ سیکھنی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور جو ضمائر ہم کو سیکھنی ہے اس میں سے ہے ہیا. یہ بھی مؤنث کے لیے ہے، فیمیل کے لیے. اس سے ہم پہلے پڑھے، جیسے سوال کیا گیا کہ من ھذا الولد، وہ لڑکا کون ہے. تو ہم نے جیسے مثال ہوا طالب، وہ
وہ طالب علم ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے. من هذا الرجل، وہ آدمی کون ہے؟ هو مدرس، هو طبیب، هو مہندس. ابھی جو فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے پروناؤن وہ ہی، اور یہ سب ضمیر منفصل ہے، ضمیر منفصل ہے ہوا اور یہ ہی. اور یہاں پہ جو ہے اس لیسن کے اندر آپ کو جو ہے یہ چیز بھی، یہ ضمیر بھی آپ کو استعمال کر کے بتائی گئی ہے مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ تو منفصل ضمیر ڈی اٹیچ ہے، لیکن اٹیچ ضمیر بھی آپ کو بتائی گئی اس لیسن کے اندر، وہ ہے ہاں. مذکر کے لیے کیا تھی؟ مذکر کے لیے تھی ہو، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، مسمہ، ٹھیک ہے، بیتہ، کتابہ، یہ والا ہو. ٹھیک ہے، مسمہ اس کا کیا نام ہے، یہ بھی اٹیچ ضمیر ہے، یہ مذکر کے لیے. لیکن یہ ہا یہ مؤنث کے لیے اٹیچ ضمیر، مسمہا اس کا نام، کتابہا اس ایک عورت کی کتاب، قلمہا اس کی کا، بیتہا اس کا گھر. تو یہ بھی آپ کو یہاں پہ اس لیسن کے اندر آپ کو یہ بھی چیز سیکھنی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ضمیر انا اور انتا، یہ تو میں نے آپ کو ابھی بتا دیا، انا اور انتا یہ بھی ہم کو کیا کرنا ہے اس لیسن کے اندر سیکھنا ہے، جیسا کہ جو ہے بتایا گیا. ٹھیک ہے، اور کاف مخاطبہ میں جو کی ہے اس کو بولتے ہیں کاف المخاطبہ. جو کا ہے مسمو کا، تیرا کیا نام ہے مذکر کے لیے، اس کو بولتے ہیں کاف مخاطب، یعنی مخاطب کی کام، یعنی مخاطب یعنی مذکر، مخاطبہ یعنی جو ہے عورت کے لیے. تو یہ چیز ہم نے جو ہے پڑھی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو یہ کاف ہے اس لیسن کے اندر، جو یہ مخاطب کے لیے جو ضمیر کاف ہے، اس کو لام حرف جر کے ساتھ بھی یوز کر کے دکھایا گیا ہے. جیسے مثال کے طور پر کہا گیا الک اخن، کیا آپ کا کوئی بھائی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مذکر کے لیے. الک اختن، کیا آپ کی کوئی بہن ہے؟ اگر مؤنث سے پوچھا ہے تو اٹیچ ضمیر کے ساتھ، یعنی کاف اور مخاطب اور کاف اور مخاطبہ کے ساتھ لام کو بھی یوز، لام حرف جر کا بھی یوز کیا. اور اس سے پہلے ہم آپ کو بتائے ہیں کہ لام حرف جر جب اس کو اٹیچ ضمیر کے ساتھ استعمال کریں گے تو ویسے تو لام کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے، ہم نے پہلے پس پڑھا ہے لحامد للبیت وغیرہ. لیکن جب ہم اٹیچ ضمیر کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے تو لام پر کسرہ کی جگہ یعنی زیر کی جگہ زبر آ جائے گا، سوائے یا متکلم. جب ہم کہیں گے لی تو یہاں پہ لام کی نیچے کسرہ آئے گا لی، لیکن باقی سب جگہ کیا ہے؟ لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لک، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی، لنا، سوائے ایک کے لیم جو متکلم فرسٹ پرسن کا ہے، یہاں پہ کسرہ آئے گا. باقی جب بھی ہم اس کو ضمائر کے ساتھ استعمال کریں گے تو کیا آ جائے گا؟ لام کے اوپر کیا آ جائے گا؟ فتحہ آ جائے گا. یہ چیز آپ لوگ کو پہلے الحمدللہ بتا دی ہے. اور ایک چیز جو اس لیسن کے اندر ورب کے تعلق سے بتائی گئی ہے، جیسے اس سے پہلے ہم پڑھے ذہب، وہ گیا. ٹھیک ہے، تو وہ مذکر کے لیے تھا، لیکن مؤنث کے لیے فعل کے ساتھ اگر مطلب فاعل جو ہے یعنی ذہب وہ گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس لیسن کے اندر ہمیں مؤنث کے لیے کیسے استعمال، تانیث الفاعل، فاعل کی تانیث بھی ہمیں بتائی گئی ہے. جیسے 2-3 مثالیں میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور اسی طریقے سے اس لیسن کے اندر ایک اور چیز، اسم موصول، مؤنث کے لیے اسم موصول کیا استعمال ہوتا ہے وہ بھی بتایا گیا. تو یہ 2 چیزیں باقی رہ گئی ہیں جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ ضمائر تھیں، ضمائر میں نے آپ کو بتا دی، اور آپ لوگوں کو ٹینشن نہیں لینا ہے، نوٹس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. ہمارے پاس فعل ورب تھا ذہب، کیا تھا؟ ذہب وہ گیا، ذہب وہ گیا، یہ تھا مذکر، ہی وینٹ، یہ تھا مذکر. ٹھیک ہے، ابھی ہمیں اس کو مؤنث بنانا ہے، تو اس کا ایک آسان طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کے اینڈ میں تا بڑھا دو، جیسے ذہب. ٹھیک ہے، یہ ذہب ہے، یہاں پہ آپ ایک تا بڑھا دو تو یہ ہو جائے گا ذہبت. ٹھیک ہے، اور شاید میں نے آپ لوگ کو نہیں بتایا ہے، یہ گردان فعل ماضی کی گردان ہے، ذهب ذهب ذهبوا. تو اس میں کیا رہتا ہے کہ فعل ماضی کے جو 14 سیگے ہیں، 14 میں سے 12 کے اندر فاعل ضمیر کی صورت میں موجود ہوتا ہے،
لیکن یہ دونوں سیگے کون سے سیگے؟ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب، یعنی جو غائب کے جو سیگے ہیں تھرڈ پرسن کے، تھرڈ پرسن کا پہلا سیگا اور چوتھا سیگا، چوتھے سیگے میں فاعل جو ہوتا ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا ہے، یعنی ضمیر کی صورت میں نہیں ہوتا ہے، ضمیر ہڈن ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ذہبہ میں جو فاعل، ذہبہ میں جو فاعل ہڈن ہے وہ کیا ہوا؟ ضمیر، اور ذہبت میں وہ کیا ہے؟ ہیا۔ لیکن اس کے علاوہ آپ دوسرے سیگے لے لیں تو اس میں ضمیر کی صورت میں فاعل موجود ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کہتے ہیں ذہبوا، وہ سب گئے، ٹھیک ہے، ذہبوا وہ سب گئے، تو یہاں پہ فاعل کیا ہے؟ واو، یہ علامت جمع کی، وہ سب گئے۔ اسی طرح ہم لوگ دوسرا ایک ورڈ لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ذہبت، تو گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو یہ فاعل ہے یہ تا ہے، ضمیر کی صورت میں موجود ہے، لیکن ذہب اور ذہبت میں جو ضمیر ہے وہ ہڈن ہے، اور ذہب میں کیا ہے؟ ہیا ضمیر، اور ذہبت میں ہیا۔ تو یہ چیز بھی اس لیسن کے اندر، یہ چیز تو ابھی آپ کو نہیں بتائی کہ ضمائر کون سا ہڈن ہے، لیکن ذہب سے اس کا مؤنث یعنی کیسے بنانا ہے یہ آپ کو، اب یہ ذہب کے علاوہ آپ کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں تو وہ اسی طریقے سے جو ہے اس کا مؤنث بن جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم دو تین اور فعل لے لیتے ہیں، اس کو ہم لوگ بنا کے دیکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے سامنے ابھی فعل ہے فتح، سمع، ضرب، ٹھیک ہے، خرج، یہ سب کیا ہے؟ فتح اس ایک مرد نے کھولا، سمع اس ایک مرد نے سنا، ضرب اس ایک مرد نے مارا، خرج وہ ایک آدمی نکلا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں اس کا کیا بنانا ہے؟ ہمیں اس کا مؤنث بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اس کا مؤنث بنائیں گے فتحت اس ایک عورت نے کھولا، سمعت اس ایک عورت نے سنا، ضربت اس ایک عورت نے مارا، خرجت وہ ایک عورت نکلی۔ ایسے جو ہے یہ تو یہاں اس لیسن کے اندر آپ کو ذہب فعل جو ہم پہلے پڑھے تھے واحد مذکر غائب، تو اس کا ہمیں مؤنث واحد مؤنث غائب تھرڈ پرسن کا ہمیں بتایا گیا ذہب سے ذہبت، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں موصول، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا لکھ کے، تو وہ ساری تفصیلات میں ہم بعد میں ابھی نہیں جائیں گے، ابھی میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، ہم اس سے پہلے پڑھے اس میں موصول الذی، ٹھیک ہے، الذی جو، یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہم اس سے پہلے پڑھے ہیں یہ کہ یہ استعمال ہوتا ہے مذکر کے لیے، ٹھیک ہے، مفرد کے لیے، مفرد یعنی واحد سنگولر، ٹھیک ہے، اور ہم پڑھیں عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے، عاقل کے لیے بھی اور غیر عاقل کے لیے بھی، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الذی، اور اس کا نام کیا ہے؟ اسم موصول، اس کو کہتے ہیں اسم موصول عربی میں۔ ابھی آگے جا کے ہم تفصیلات بتائیں گے آپ کو کہ جہاں جملے میں موصول ہوتا ہے تو اس کا صلہ ہوتا ہے، کوئی جملہ فعلیہ کی صورت میں اس کا صلہ ہوتا ہے، لیکن ابھی یہ چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی، اس لیے میں آپ کو نہیں بتا رہا۔ ابھی آپ کو صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ الذی اسم موصول ہے، مذکر کے لیے یعنی مرد کے لیے، مفرد یعنی واحد سنگولر کے لیے، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب عاقل اور غیر عاقل کی ایگزامپل مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ آ جائے گا کہ عاقل کے لیے ایک استعمال ہوتا ہے اس کی ایگزامپل، اور غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی ایگزامپل۔ تو میں یہاں پہ دونوں مثال لکھتا ہوں، یہاں پہ ہم لکھتے ہیں عاقل کی مثال، ٹھیک ہے۔ عاقل کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں، ہم اس سے پہلے لیسن کے اندر پڑھ چکے ہیں، الفتى الذي، یہ اسم موصول ہے، ٹھیک ہے، یہ عاقل، فتح نوجوان، یہ کیا عاقل ہے، تو یہ عاقل کے لیے استعمال ہوا، تو ہم کہتے ہیں الفتى الذي خرج الآن، جو ابھی نکلے، ہوا ابن المؤذن، وہ مؤذن کا بیٹا ہے، ہوا ابن المؤذن، وہ مؤذن کا بیٹا ہے۔ تو یہاں پہ الذی جو ہے یہ کس کے لیے؟ فتح نوجوان، یہ کیا عاقل ہے، یہاں پہ الذی عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
اب عاقل کے لیے استعمال. اب ہم غیر عاقل کی مثال لے لیتے ہیں. ایگزامپل غیر عاقل یعنی فرشتے جنات اور انسان کے علاوہ غیر عاقل کے لیے کون سی مثال ہے؟ جیسے مثال کے طور ہم کہتے ہیں کہ القلم پین الذی جو ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیے جو یہ الذی ہے یہ غیر عاقل القلم کے لیے استعمال ہوا. تو ہم نے کہا القلم الذی معک جو آپ کے ساتھ ہے مکسور وہ کیا ہے؟ ٹوٹی ہوئی ہے، وہ ٹوٹی ہے. تو یہاں پہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوا. یہاں پہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوا. اب یہاں پہ ہمیں الذی کا جو الذی کا یہ تو مذکر کے لیے، اس لیسن کے اندر ہمیں مؤنث کے لیے پڑھنا ہے کہ مؤنث الذی کے لیے مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوگا. تو آپ جو ہے نا صرف ایک کام کریں، یہ چیز ہم لوگ مٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے، اور اس چیز کو اور یہاں پہ ہم لوگ لکھ دیں گے التی. یہاں پہ ہم لوگ کیا لکھیں گے؟ التی. یعنی الذی تو تھا کس کے لیے؟ التی. یہاں پہ ہم کو لکھنا ہے التی ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ التی ہم کو لکھنا ہے مؤنث مفرد یعنی واحد، عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. التی معنی وہی ہے جو ٹھیک ہے. اب ہم یہاں کس کی ایگزامپل مثال دیکھ لیتے ہیں. تو آپ مثال دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. جیسے ہم نے کہا الفتاۃ، الفتاۃ نوجوان بچی. فتح ہم نے پڑھا مذکر کے لیے تھا، اس کا آتا ہے مؤنث. الفتاۃ التی ٹھیک ہے. یہاں پہ التی آیا کس کے لیے؟ عاقل فتاۃ کے لیے. الفتاۃ التی خرجت ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اگر ہم یعنی الف لام والا کو اس سے لاتے ہیں تو ہم کہیں الفتاۃ التی خرجت الآن، الفتاۃ التی خرجت الآن هي مدرسۃ. الفتاۃ التی وہ نوجوان بچی جو ابھی نکلی وہ ٹیچر ہے. تو یہاں پہ التی عاقل کے لیے استعمال ہوا. اب ہم اس کو غیر عاقل کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو غیر عاقل کے لیے ہم استعمال کرتے جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں یہاں میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں مؤنث کے لیے ٹھیک ہے، غیر عاقل کے لیے الساعہ کیا غیر عاقل ہے گھڑی. التی یہاں پہ التی کس کے لیے استعمال ہوا؟ غیر عاقل کے لیے. الساعۃ التی، الساعۃ التی فی یدک وہ گھڑی جو آپ کے ہاتھ میں ہے جمیلۃ وہ خوبصورت ہے یعنی وہ بیوٹیفل ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیے ابھی ہم نے التی کا استعمال کیا کس کے لیے؟ غیر عاقل کے. الساعہ غیر عاقل ہے. تو یہاں اس لیسن کے اندر یہ چیزیں جو تھی جو ہم کو پڑھنا تھی جو ہمارے لیے اہم تھی، باقی ساری چیزیں الحمدللہ آپ لوگوں نے کل پڑھی اور آپ لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گئی. اور مزید انشاءاللہ آپ کو نوٹس ملیں گے تو آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب اسکرین شیئر کریں میں سبق پڑھا دیتا ہوں. الدرس الثانی عشر سبق نمبر 12. سعاد کہتی ہے السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں. یہاں پہ علیکی یہ کاف المخاطبہ کی ضمیر ہے ٹھیک ہے، کیونکہ سعاد کس پہ سلامتی بھیج رہی ہے؟ بنت پہ، تو اس لیے. اور وبرکاتہ
ہوا آخر میں جو ہے یہ اٹیچ ضمیر ہے اور اس کی برکت ہے. کس کی برکت ہے؟ یعنی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں. اور جو بنت جواب دیتی ہے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ پر بھی اللہ کی سلامتی، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں. اس کے بعد کیف حالکی یا بنتو، اے بیٹی آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہو. یہاں پہ کی کیا استعمال ہوا ہے؟ کی. کیف حالکی، کیوں؟ اس لیے کہ بنت سے پوچھا جا رہا ہے، بنت سے پوچھا جا رہا ہے، تو کہا کیف حالکی، آپ کیسے ہو اے بیٹی، اے بیٹی آپ کیسے ہو. ٹھیک ہے، تو وہ جواب دیتی ہے انا بخیر، انا بخیر والحمد للہ، میں خیریت سے ہوں اور اللہ کا شکر ہے. لیڈیز اگر سنگل ہے تو آپ السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، اور عمومی طور پر السلام علیکم کہہ دیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. من این انتی، آپ کہاں سے ہیں. یہاں پہ انت ضمیر جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تھا، ہم نے اس سے پہلے پڑھا من این انت، آپ کہاں سے ہو. تو یہاں وہ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے من این انتی، تاکہ نیچے دیر آ گئی. آپ کہاں سے ہو، کیوں بن سے پوچھا جا رہا ہے. تو وہ کہہ رہے انا من الریاض، میں ریاض سے ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ انا جو ہے یہ بہت ہے، یعنی دونوں کے لیے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو. اب یہاں پہ اگر حامد ہوتا، حامد کہتا انا من الریاض، میں ریاض سے ہوں، تو بھی صحیح ہے. زینب کہہ رہی ہے انا من الریاض، میں ریاض سے ہوں، تو بھی ٹھیک ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوگا. اس کے بعد پھر کاف مخاطبہ استعمال کیا گیا. مسموکی، آپ کا کیا نام ہے. اگر مذکر ہوتا تو ہم کیا پوچھتے، مسموکا، آپ کا کیا نام ہے. دوسری بات جو آپ کو دھیان دینی ہے، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ حمزت اسم کا جو حمزہ ہے یہ حمزۃ الوصل ہے. اس سے پہلے ما آ گیا تو اب ہم ما اسمو کا نہیں پڑھیں گے، ہم کیا پڑھیں گے، مسموکی، آپ کا کیا نام ہے. اسمی آمینتو، یہاں پہ ہم نے حمزۃ الوصل اس لیے پڑھا کیونکہ اس سے پہلے کچھ نہیں ہے. اسمی میرا نام، یا متکلم ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اسمی کتابی قلمی بیتی کرسی مکتبی ساعتی، اسمی میرا نام، آمینتو آمینہ ہے. پھر سوال کیا جا رہا این ابوکی، آپ کے ابا کہاں ہیں. اگر مذکر ہوتا تو سوال این ابوکا، آپ کے ابا کہاں ہیں. لیکن مؤنث این ابوکی، آپ کے ابا کہاں ہیں. تو جواب دیا جا رہا ہے ابی، میرے ابا، ہونا یہاں، فی المدینۃ المنورۃ، مدینہ منورہ میں ہیں. ابھی آپ اس کا ترجمہ ایسے کر سکتے ہیں ابھی ہونا فی المدینۃ المنورۃ، میرے ابا یہی مدینہ منورہ میں ہیں. ہوا موجہ فی المدرسۃ الثانویۃ، وہ انسپیکٹر ہیں سیکنڈری اسکول میں. موجہ بعض کتابوں کے اندر مفتش، یعنی جانچ کرنے والا، جو دیکھ ریکھ کرنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں موجہ فی المدرسۃ الثانویۃ. یہاں پہ ہوا ضمیر استعمال کی گئی، کیوں ہوا کس کے لیے استعمال کی گئی، ابھی کے لیے، ابھی کے لیے. تو اس کے لیے جو ہم نے ضمیر استعمال کی پروناؤن وہ ہوا مذکر استعمال کی. ابھی ہم ماں کا جب آئے گا تو اس کے لیے ہم ضمیر کون سی استعمال کریں گے، ہی استعمال کریں گے مؤنث کی. وَأَيْنَ أُمُّكِ، اور آپ کی ماں کہاں ہے. ہی ایضا ہونا، وہ بھی یہی ہیں. ہی وہ، ایضاً بھی ہونا یہی، وہ بھی یہی ہے. اب دیکھیے ابھی کے لیے ہم نے ہوا استعمال کیا، ماں کے لیے ہم نے ہی استعمال کیا، اس کا فرق کرنا ضروری ہے. پھر کہا ہی طبیبۃ فی مستشفی الولادۃ، وہ ڈاکٹر ہیں ولادت کے ہاسپٹل میں، میٹرنٹی ہاسپٹل میں. اور ادھر ہے ہوا موجہ، تو وہاں پہ ہوا، یہاں پہ ہی، کیونکہ وہ ابو کے لیے، یہ امی کے لیے. تو یہ ضمائر کا آپ کو خیال رکھنا ہے. ومن هذه الفتاة التي معك، ومن اور کون، هذه یہ، الفتاة نوجوان بچی. اس سے پہلے ہم پڑھے فتن مذکر کے لیے، یہ ہے فتاة مؤنث کے لیے، اور اس کا جماعت یہ فتيات، جماعت یہ فتيات. ومن هذه الفتاة، اور یہ نوجوان بچی کون ہے، التی جو، اسے ہم نے پہلے پڑھا مذکر کے لیے الذی، یا ایھا الذین آمنوا، ٹھیک ہے، وہ جمع تھا الذین. تو یہ التی، الذی، یہاں پہ التی مؤنث کے لیے. اور اسی طریقے سے الفتاة کے لیے جو اسماء اشارہ استعمال کیا گیا وہ بھی کیا استعمال کیا گیا، ہذہ، کیونکہ الفتاة مؤنث ہے. ومن هذه الفتاة التي معك، اور یہ نوجوان بچی کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے. مع کو یہاں پہ اٹیچ ضمیر کاف اور مخاطبہ کے ساتھ استعمال کیا گیا. جب مع کو ہم اٹیچ ضمیر کے ساتھ استعمال کریں گے تو ہم اس کی گردان ایسے بنا، معه، معهما، معهم، معها، معهما، معهن، معك، معكما، معكم، معك، معكما، معكن، معي، معنا. اور ساری یہ جو ہے قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہیں.
تو معکی وہ آپ کی جو آپ کے ساتھ ہے، اہیا کیا وہ فتات کیا ہے مؤنث ہے تو اس کی ضمیر کیا ہے مؤنث ہی، اہیا اختو کی کیا وہ آپ کی بہن ہے، اختو اختن کی اس کے ساتھ ضمیر لگا کیا وہ آپ کی بہن ہے مؤنث کے لیے، لا نہیں، ہی وہ بنت عمی میرے چچا کی بیٹی ہے، ام چچا، امی میرے چچا، امہ اس کے چچا، امہا اس عورت کے چچا، امہن ان سب عورتوں کے چچا، امنا ہمارے چچا، امی میرے چچا، لا نہیں، ہی بنت عمی وہ میرے چچا کی بیٹی ہیں، مسموہا اس کا کیا نام ہے، ہم نے پڑھا مسموہو اس سے پہلے، مسموہو اس کا کیا نام ہے، یہاں پہ چونکہ یہ بیٹی ہے بنت ہے فتات تو اس کے لیے ہم نے اٹیچ ضمیر ہا استعمال کی، مسموہا اس کا کیا نام ہے، اسمہا فاطمہ اس کا نام فاطمہ ہے، اہی زمیلتو کی کیا وہ آپ کی کلاس میٹ ہے، ہی مؤنث کے لیے، ضمیر کا مؤنث ضمیلتن اور اس کے ساتھ اٹیچ ضمیر ہم نے استعمال کی کاف المخاطبہ، اہی ضمیلتو کی کیا وہ آپ کی کلاس میٹ ہے، تو آگے وہ جواب دیتی ہیں لا نہیں، انا دیکھیے اب انا ضمیر کو یہاں پہ مؤنث کے لیے بھی استعمال کیا گیا کیونکہ انا جو ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو کہا لا نہیں، انا فی المدرسۃ المتوسطۃ میں مڈل اسکول میں ہوں، وہی اور وہ فی المدرسۃ الثانویۃ وہ سیکنڈری اسکول میں ہیں۔ پھر سوال کیا گیا کہ الکی اختن کیا آپ کی کوئی بہن ہے، لام حرف جر کو اٹیچ ضمیر کے لیے استعمال کیا گیا، اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہم استعمال کریں گے تو پوری گردان ایسے ہوگی، لہو لہما لہم لہا لہما لہن لک لکما لکم لکی لکم لکما لکن لی لنا، الکی اختن مخاطب کے لیے کاف مخاطب، الکی اختن کیا آپ کی کوئی بہن ہے، تو جو لا نہیں، مالی اختن میری کوئی بہن نہیں ہے۔ پھر سوال کیا کہ الا کی اخن کیا آپ کا کوئی بھائی ہے، لی کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، الا کی اخن کیا آپ کا کوئی بھائی ہے، نعم ہاں، لی اخن کبیر میرا ایک بڑا بھائی ہے، لی اخن کبیر میرا ایک بڑا بھائی ہے، وہو اور وہ کیونکہ مذکر ہے تو جو پروناؤن ہے وہ مذکر استعمال، وہو طالب بالجامعۃ اور وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ، با کا یہاں معنی جو ہے کا یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ ہے، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے۔ ومن ھذا الطفل ومن اور کون، ھذا یہ، الطفل بچہ، الطفل مذکر ہے اس کے لیے ھذا استعمال کیے اور اسم موصول الذی استعمال کیے کیونکہ طفل مذکر ہے، ومن ھذا الطفل الذی معک اور یہ بچہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے، طفل طفل مذکر اس کے مؤنث آئے گا طفلتن، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع آئے گی اطفال اطفال، ومن ھذا الطفل الذی معک اور یہ بچہ کون ہے جو آپ کے ساتھ ہے، هو ابن اخی، ابن اس سے پہلے اگر حمزۃ الوصل ہے ابن کا حمزہ اس سے پہلے ہوا آ گیا تو ہم پڑھیں گے هو ابن اخی، ابن بیٹا، اخی میرے بھائی کا، هو ابن اخی وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، مسمہ اس کا کیا نام، مذکر ہے اس سے پہلے ہم پڑھا مسموہا، مسمہ اس کا کیا نام ہے، اسمہ سعد اس کا نام سعد ہے، ہو ضمیر اٹیچ ضمیر مذکر کے لیے، اؤمک فی البیت الان، اؤمک کیا آپ کی ماں، فی البیت الان ابھی گھر میں ہے، لا نہیں، ذهبت الی المستشفى وہ گئی ہاسپٹل، وہ ہاسپٹل گئی، تو یہاں پہ ذهبت، خرجت، سمعت، ضربت، نصرت، فتحت یہ جو ہے استعمال ہوا، اس سے پہلے ہم نے ذهب پڑھا تو یہاں پہ ذهبت نہیں وہ گئی ہاسپٹل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایکسرسائز ہیں آپ لوگ دیکھ لیں، پہلی ایکسرسائز ہے اقرأ واکتب، تو پڑھ اور تو لکھیے، انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے بعد میں آگے چلیں۔ اس کے بعد یہ بھی پڑھنے والی ہے اقرأ كل جملة من الجمل الآتية ثم اقرأها أخرى بعد تغيير منادى كما هو موضح في المثال، اس کے اندر بھی آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آنے والے جو جملے ہیں اس میں سے ہر جملے کو پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے جو دوسرے کالم میں جو آپ کے سامنے جملے دیے ہوئے ہیں ان کو آپ کو دوسری مرتبہ پڑھنا ہے، کس کے ساتھ، آپ کو منادا کو چینج کر کے، یعنی جب یا حرف ندا ہم نے چینج کیا ہے تو وہاں پہ ہم کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا اینا قلمک یا ابی،
اے ابا آپ کا قلم کہاں ہے، آپ کا پین کہاں ہے؟ تو اب یہاں پہ ہم کیا چینج کریں گے، این قلمکی، یہاں پہ جو قلم کا بھی اعراب جو ہے وہ غلط ہے، این قلمکی یا امی، اے اماں آپ کی قلم کا، عندک قلم یا محمد، اے محمد کیا آپ کے پاس پین ہے؟ تو آپ عندکی قلم یا عندکی، یعنی ضمائر میں آپ کو کاف جو ہے اس میں چینج کرنا مذکر اور مؤنث کے لیے، جو کہ انتہائی آسان ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو تیسری ایکسرسائز ہے وہ ہے انث الفاعل فی کل من الجمل الاتیہ، فاعل کو مؤنث بنانا ہے، فاعل کو مؤنث بنانا، خرج وہ گیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ خرج میں جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ہے، خرج محمد من البیت، محمد گھر سے نکلا۔ ابھی ہم کو لیڈیز کے بارے میں کہنا ہے، ہم کو یہ کہنا ہے کہ آمینہ گھر سے نکلی، تو ہم کیا کہیں گے، خرجت آمینۃ من البیت، خرج کی اینڈ میں ہمیں تا لگا دینی ہے، تا ساکن، خرجت آمینۃ من البیت، ذهب المدرس الى الفصل، ذهبت المدرسۃ الى الفصل۔ ہم نے پڑھا ہے کہ جب تا یعنی جو مؤنث کی تا ہے وہ ساکن جب ایسے اسم کے بعد آئے جو ال والا اسم ہے تو تا کے نیچے ہم کسرہ لگا دیں گے، زیر لگا دیں گے، ذهبت المدرسۃ الى الفصل، ذهب ابی الى المستشفى، ذهبت امی الى المستشفى، ایسے آپ کو یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے کہا کہ تأمل ما یلی، آنے والے غور پر، اب آپ کے سامنے ایک ہے جلست الطالبۃ، ٹھیک ہے، جلست الطالب، تا ساکنہ کے بعد جو اسم آیا ناؤن ہے اس کے اوپر الف لام ہے، تو آپ سکون کے بدلے ہم تا پہ کیا دے دیں گے، کسرہ دیں گے، جلست الطالبۃ، جلست الطالبۃ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز نمبر 5، اس میں ہے اقرأ الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو پڑھیے۔ اس جملے کے اندر، ان سینٹنس کے اندر اسم موصول استعمال کیا گیا مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے، تو آپ کو یہاں پہ فرق کرنا ہے، اس کو آپ اچھے سے پڑھیں گے تو آپ کو اچھے سے فرق سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر آگے کی جو ایکسرسائز ہے جس میں شیخ نے جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں کو مکس کر دیا ہے، تو وہاں پہ آپ کو اللتی اور الذی کو یوز کرنا ہے۔ تو پہلے یہ جو ہے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، بعد میں جو ہے اس کو حل کر دیکھیے۔ پہلی ایک مثال آپ پڑھیے، من الفتى الذي خرج من بیتک الآن، وہ نوجوان کون ہے جو ابھی گھر سے نکلا، هو ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ من الفتاة التي خرجت من بیتک الآن یا محمد، اے محمد وہ نوجوان بچی کون ہے جو ابھی آپ کے گھر سے نکلی، تو کہا ہی بنت خالتی، ہی بنت خالتی، ہی بنت خالتی، وہ میری خالہ کی بیٹی ہے، ہی بنت خالتی، وہ میری خالہ کی بیٹی ہے، وہ میری خالہ کی بیٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ جو دونوں مثالیں ہیں یہ کس کے لیے، عاقل کے لیے، نیچے والی دونوں مثالیں غیر عاقل میں الذی اور اللتی کو غیر عاقل کے لیے استعمال کیا گیا۔ لمن المفتاح الذی علی المکتب، وہ چابی کس کی ہے جو ٹیبل پر ہے، هو للمدرس، وہ مدرس کی ہے۔ یہاں پہ المفتاح کیا ہے، غیر عاقل ہے، غیر عاقل کے لیے الذی استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لمن الساعۃ التي علی السریر، وہ گھڑی کس کی ہے جو بیڈ پر ہے، ہی علی زوج اختی، ہی علی زوج اختی، وہ میری بہن کے شوہر کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ الساعۃ کیا ہے، غیر عاقل ہے، غیر عاقل کے لیے التی استعمال ہوا۔ اس کے بعد آپ کو جو ایکسرسائز ہے، اکمل الجمل الآتیہ بوضع اسم موصول مناسب التی فی الفراغ، کہ آنے والے جملوں کو کمپلیٹ کیجئے اسم موصول الذی اور التی کو خالی جگہوں میں بھر کے۔ اب جہاں مذکر ہے تو ہم کو الذی بھرنا ہے، جہاں مؤنث ہے وہاں کو ہم کو التی پڑھنا ہے۔ دوسری چیز ہم کو یہ خیال رکھنی ہے کہ عاقل اور غیر عاقل دونوں مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اگر عاقل مذکر ہے تو بھی آپ الذی پڑھیں گے، عاقل مؤنث ہے تو بھی آپ الذی پڑھیں گے۔ غیر عاقل مذکر ہے تو اس کے یعنی غیر عاقل مؤنث ہے تو اس کے لیے آپ التی بھریں گے، یعنی غیر عاقل مؤنث ہے تو اس کے لیے بھی عاقل مؤنث غیر عاقل مؤنث دونوں کے لیے التی، عاقل مذکر اور غیر عاقل مذکر دونوں کے لیے الذی آپ کو بھرنا ہے۔ پھر آپ کا جو ہے الحمدللہ لیسن جو ہے کمپلیٹ ہوا۔ اور اس کے بعد آپ کے جو نیو ورڈز ہیں، الکلمات الجدیدہ، العم اخو الابی، باپ کا بھائی، اخو الابی، کہ اسی لیے کچھ لوگوں نے جو مطلب ایکسرسائز جو لکھا ہے بیتی، ٹھیک ہے، عنوان مقال جو لکھا ہے اس میں اخو الزوجی، تو یہاں پہ واو کے ساتھ آئے گا، اخو الابی، اخو الزوجی، میرے شوہر کا بھائی،
یا اخو الابی باپ کا بھائی تو اس کے لیے اخ مطلب چچا. العمتو چاچی, ٹھیک ہے, چچی پھوپھی. اور یہ آپ کو یہاں پہ ہمارے لیے اردو میں ہمارے پاس ماموں کے لیے چاچا کے لیے الگ ورڈ ہے, لیکن عربی میں ایک ہی ورڈ ہے. العم مطلب ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, چچا بھی اور پھوپھا بھی دونوں. اور اسی طریقے سے جیسے ہم عام انسان کے لیے انکل استعمال کرتے ہیں تو ایسے بھی ام استعمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیز آپ کو خیال رکھنی ہے. اس کے بعد ہے العمتو. العمتو, العمہ جو ہے یعنی پھوپھی اور چاچی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. چاچا کی بیوی اور پھوپھی دونوں کے لیے استعمال ہوگا. اخت الابی, لیکن یہاں پہ کیا عمومی طور پر استعمال ہوتا ہے پھوپھی کے لیے, باپ کی بہن. اخت الابی باپ کی بہن. الخالو, خالو اخو الام. خالو ایسے کس کو کہا جاتا ہے, ماں کے بھائی کو, ماں کا بھائی یعنی ماموں کو, لیکن یہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے, یعنی خالہ کے شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. الخالۃ اخت الامی, ماں کی بہن, ماں کی بہن یعنی جس کو ہم کہتے ہیں خالہ, ٹھیک ہے. اس کے بعد الفلاح. الفلاح مطلب کسان, کسان. مستشفی الولادتی, ٹھیک ہے, ڈلیوری کی جو ہاسپٹل رہتی ہے میٹرنٹی ہاسپٹل. تو یہ ہمارے الکلمات الجدیدہ تھے. یہاں پر الحمدللہ ہمارا درس ثانی عشر ختم ہوا. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے, اور جو کچھ ہم پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان.